تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ جاننا بہت ضروری بھی ہے اور بہت آسان بھی، مگر انا یہ نہیں جان سکتی، کیونکہ انا خود غیر حقیقی ہے اور کوئی غیر حقیقی چیز کسی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ جسم جو حقیقت ہے وہ تو سائے کو جان سکتا ہے جو غیر حقیقی ہے، مگر سایہ جو غیر حقیقی ہے وہ جسم کو نہیں جان سکتا۔ انا کیوں غیر حقیقی ہے؟ کیونکہ یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ بس خود میں چیزوں کا اضافہ کرتی ہے، خود سے چیزوں کو منہا کرنے والا ایک خودکار میکینزم ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ جسے تم کہتے ہو، جسے شخصیت کہتے ہو، جسے میں کا نام دیتے ہو، وہ کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھو، دنیا میں ایک ہی دن میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک پاکستان کے کسی دور افتادہ گاؤں میں اور ایک امریکہ کے کسی ترقی یافتہ شہر کے شاندار اپارٹمنٹ میں۔ اب آپ ان دونوں بچوں سے پوچھیں تم کون ہو، کیا ہو؟ ان کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے۔ آپ کے اس سوال کو سن کر وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے کہ یہ کیا سوال ہے، لیکن کیا ان دونوں کا ہونا، ان دونوں کی آئی ایم-نیس، ان دونوں کی بینگ، ان دونوں کی ہستی پر کسی کو بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بطور زندگی تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب 20 سال بعد ان دونوں کے سامنے یہی سوال رکھیں تو وہ اس سوال کا جواب 1 منٹ میں دے دیں گے۔ ایک کہے گا میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، میں پنجابی یا پختون یا سندھی ہوں، میری فلاں نسل ہے، فلاں باپ ہے، فلاں فیملی ہے، فلاں شہر یا گاؤں ہے، فلاں صوبہ ہے۔ دوسرا کہے گا میں امریکی ہوں، میرا نام یہ ہے، ریاست یہ ہے، شہر یہ ہے، میری زبان انگریزی ہے، فیملی یہ ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ تم کون ہو، یہ انہیں پاگل پن نہیں لگے گا، کیونکہ اب وہ اسی پاگل پن کا خود بھی حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن کیا اس عمر میں ان کی زندگی کا وہی تجربہ جو پیدائش کے وقت شروع ہوا تھا، ان کی وہ آئی ایم-نیس، وہ بینگ، وہ ہستی کہیں کھو گئی ہے؟ جی نہیں، مگر انا کی شکل میں جمع شدہ ساری معلومات اب اس زندگی کے تجربے کے اوپر دھند بن کر طاری ہو چکے ہیں۔ آپ کیا ہو؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کا سادہ ترین طریقہ بس ایک ہے، یہ تفتیش کریں کہ آپ کیا نہیں ہو۔ اور جب یہ تفتیش کر رہے ہو کہ آپ کیا نہیں ہو تو خود کو بہت احتیاط سے دیکھتے رہیں۔ کیا تمہارے آئیڈیاز تم ہو؟ کسی خاص جگہ پیدا ہونا تم ہو؟ کسی خاص وقت میں پیدا ہونا تم ہو؟ تمہاری قومیت، زبان، نسل، رنگ، مذہب، فرقہ، کیا یہ تمہاری آئی ایم-نیس کا ناگزیر حصہ ہیں کہ جو ریئل تم ہو اس کا؟ جب تم ہر اس چیز کو خود سے الگ کرتے جاؤ گے کہ جو بیسک آئی ایم-نیس کا حصہ نہیں ہے، تو پھر جو بچ رہے گا وہ تم ہوگے۔ بینگ دیٹ یا بینگ دس کو علیحدہ کرتے جائیں تو آخری اسٹیشن بچ جاتا ہے، وہ ہے جسٹ بینگ۔ نفسیات میں اس بات پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ خود کو کبھی منفی ہدایات، نیگیٹو سجیشنز نہ دیں، مگر تصوف میں اور حقیقی مذہب میں یہ نیگیٹوز بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اسلام کا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، بدھزم کا نروان نہ ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ نروان کا مطلب ہے دیے کا بجھ جانا، نہ ہو جانا۔ جب لا کی منزل سے آپ گزر جاتے ہیں تو پھر افرمیٹو سٹیج شروع ہوتی ہے۔ لا کی منزل سے گزرے بغیر کبھی بھی الا اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ذہن جن بھی چیزوں سے خود کو ایک کر کے، جوڑ کر، آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کی انا کو تشکیل دیتا ہے، اس پر غور کریں۔ وہ ساری کی ساری شناختیں محدود ہیں۔ تم کہتے ہو میں انسان ہوں، یہ کہتے ہی تم جانداروں کی پوری انواع کو ایک طرف کر دیتے ہو اور ہومو سیپینس سے ایک ہو جاتے ہو۔ پھر تم کہتے ہو میں مرد ہوں یا عورت ہوں،
تو ایک جینڈر سے آپ جڑ جاتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور باقی جینڈرز کو خارج کر دیتے ہیں۔ پھر تم کہتے ہو میں ایشیائی ہوں تو تم باقی بر اعظموں کو باہر کر دیتے ہو۔ پھر کہتے ہو میں مسلمان ہوں تو باقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو خارج کر دیتے ہو۔ تم کہتے ہو میں پاکستانی ہوں تو باقی 200 سے زیادہ ملک باہر ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں پنجابی ہوں تو تمہارا دائرہ کار اب اور محدود ہو جاتا ہے۔ پھر تم ایک اور دائرہ کھینچتے ہو، شہر کا، پھر قصبے کا، گاؤں کا، گلی کا، برادری کا، فیملی کا، اور پھر آخر میں اپنی شخصیت کا۔ انا کا بیسک میکینزم یہی ہے کہ وہ دائرے کھینچتے کھینچتے تمہیں مکمل بیگانگی کی طرف لے جاتی ہے اور بتدریج تمہیں کل زندگی، کل کائنات سے کاٹ دیتی ہے۔ انا بالکل ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ دیواروں کی شکل میں ریشم کو بنتا جاتا ہے اور آخر میں اپنی ہی بنی ہوئی ریشم کے دھاگوں سے بنی دیواروں میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ انا محدودیتوں کی دنیا ہے اور ان محدودیتوں کو شعور کی سطح پر منفی کرتے جانے کے عمل کا نام ہے تصوف۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ یہ دماغ ہی کام کرتا ہے۔ ان باتوں سے یہ نتیجہ نکالنے کی غلطی نہ کرنا کہ میں دماغ کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ تمام شناختیں جن کے مجموعے کا نام تمہاری شخصیت ہے، تمہاری انا ہے، یہ دماغ ہی نے تراشی ہے فوکس کی طاقت کے ذریعے۔ فوکس جس چیز پر آپ نے لگایا وہی آپ ہوتی گئی۔ جب ان شناختوں سے باہر نکلنا ہو تو اس وقت بھی یہی ٹول استعمال ہوگا، دماغ کا فوکس، کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کہ میں یہ نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں۔ دماغ آپ کی آئی ایمنس کا ویری مچ پارٹ ہے۔ یہ تمہاری بینگ سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، بس فوکس کی ساری بات ہے۔ دنیا پر تمہارا فوکس ہے، پوری دنیا سمجھ آتی ہے، خود پر فوکس نہیں ہے، اس لیے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ مادے پر فوکس ہے، سارے مادی وجود حقیقت بن گئے ہیں، لیکن غیر مادہ جو مادے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اس پر فوکس نہیں ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا۔ اور آج تو تمہیں بڑی سہولت ہے کہ تمہارا سب سے معروضی علم یعنی تمہاری سائنس تک یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ مادہ سراب ہے، میٹر از ڈیلیوژن۔ یہ جو تمہاری کوانٹم فزکس ہے یہ ایکچولی فزکس کا اینٹی تھیسس ہے، یا یوں کہہ لے کہ یہ مذہب سائنس کا تصوف ہے۔ فزکس مادے کو حقیقت کہتی ہے، مادے کی پراپرٹیز سے ڈیل کرتی ہے، ان قوانین سے ڈیل کرتی ہے جو فزیکیلٹی پر، مادیت پر لاگو ہوتے ہیں۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ مادے اور ٹھوس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جتنا میٹر کو قریب سے قریب دیکھتے جائیں اتنا چیزوں کی مادیت، ان کی فزیکیلٹی فنا ہوتی جاتی ہے۔ کوانٹم فزسسٹ کہتے ہیں ہم حرکت کرتے مالیکیولوں کا سمندر ہیں، وی آر لیونگ ان دی اوشن آف موشن۔ مادہ مرتکز شکل میں برقی لہریں ہیں اور کچھ نہیں۔ تم یہاں سے بیٹھ کر دیکھو تو تمہیں کمرہ، گھر، وہ درخت، یہ گلاس، سب فزیکل حقیقتیں لگ رہی ہیں، لیکن اگر تمہاری آنکھوں پر کوئی ایسا چشمہ لگا دیا جائے جس کی عدسے بہت ہی ہیوی الیکٹرون مائکروسکوپ پر مبنی ہوں تو تب یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ صرف مالیکیولر ڈانس رہ جائے گا، ساری فزیکیلٹی فنا ہو جائے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سائنس جسے تم نے اپنا مذہب مان لیا ہے، کوانٹم فزکس تمہارے اس مذہب کا تصوف ہے۔ کوانٹم فزکس کے عظیم ترین ناموں کا کام پڑھ کر دیکھیں، وہ فزیکل ایگزسٹنس کا باقاعدہ مذاق اڑاتے نظر آئیں گے۔ جیسے صوفی تمہاری تراشی دنیا کو ڈرامہ، سراب کہتا ہے، کوانٹم فزسسٹ اور صوفی دونوں ہی دائرۂ شعور کی بات کرتے ہیں جو نان فزیکل ہے۔ یہ ساری دنیا جو تمہیں بہت مادی اور فزیکلی ٹھوس نظر آتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بس تمہارے فیلڈ آف کانشیسنس میں ہو رہی نان فزیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اب اگر اس نقطۂ نظر سے تم ایمانداری سے اپنی تحلیل کر سکو
اور جس طرح دماغ کو باہری اشیاء پر فوکس کی مدد سے تم نے یہ ساری چیزیں اپنی انا میں محدود کی ہیں، ان کو منفی کرتے جاؤ تو وہ پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں تم شعور کی سطح پر لمٹ لیس، غیر محدود ہونے کا مشاہدہ کرتے ہو۔ جہاں ہر مادیت فنا ہو گئی، وہاں بھی وہ فیلڈ آف کانشیسنس، وہ مقام شعور باقی ہے جو کسی چیز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں، جہاں قطرہ اور سمندر کا فرق معدوم ہو گیا۔ یہ زندگی کے تجربے کی اوریجنل حالت ہے۔ اس کو صوفی وحدت الوجود کہتا ہے اور کوانٹم فزکس جسے انٹر کنیکٹڈنس کا نام دیتی ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اس بات پر غور کیا کہ تم اپنے دکھ کی بڑی چرچا کرتے ہو مگر سکھوں کا ذکر تک نہیں کرتے؟ لوگوں کو غور سے سننا شروع کرو۔ دکھ کی کہانیاں ہیں، غموں کے قصے ہیں ان کے لبوں پر۔ سکھ کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ کیا دنیا میں صرف دکھ ہی ہے کیا؟ اس کی بڑی نفسیاتی گہری وجہ ہے۔ تم لوگوں سے اپنا شیئر کرو تو تمہیں وہ ہمدردی نہیں ملے گی جسے پا کر تمہاری انا کو اپنے ہونے کا حوصلہ ملتا ہے، تمہارے سر کو اس کے ہونے کا احساس ملتا ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھو، کسی دوست کو بار بار کہنا شروع کرو، میں سکھی ہوں، میں خوش ہوں، میں خوشحال ہوں، میں کامیاب ہوں، اور پھر دیکھو تمہاری دوستی کتنے دن چلتی ہے۔ وہ جو تمہارے دکھ سن کر تم پر قربان ہو رہا تھا، وہی دوست یہ باتیں سن کر تم سے ملنے سے جلنے لگے گا۔ دوست دشمن بن گیا۔ جب تم دکھ دوسروں سے شیئر کرتے ہو تو دوسرے کو اصل میں سکھ دیتے ہو۔ دوسرا سوچتا ہے شکر ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ دکھی ہے۔ خوش لوگوں کو دوست نہیں ملتے۔ بنا کر دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کبھی دیکھا تم نے زلزلہ آئے، آگ لگ جائے اور تمہارا مکان گر جائے یا جل جائے تو ساری بستی آتی ہے تمہارا دکھ بانٹنے؟ لیکن اپنا نیا مکان بنا لو، بستی کا سب سے اچھا گھر بنا لو تو کوئی نہیں آتا، بلکہ اپنے گھروں میں شوہر بیویوں سے بیٹھے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیسا مکان بنا لیا ہے، اور ایک تم ہو کہ اچھا سا گھر بھی آج تک نہیں بنا سکے۔ دو بھائی تھے، ان کا باپ مر گیا۔ ارد گرد سے سارے لوگ سوگ کرنے، دکھ منانے ان کے پاس آئے۔ چھوٹا بھائی کچھ صوفی مزاج تھا، وہ باہر بیٹھک پر بیٹھا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے افسوس کرنے لگتے تو وہ کہتا اندر جاؤ اندر، میرا بھائی وہاں ہے، آپ کا افسوس سن کر اسے بڑا مزہ آئے گا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ وہ اس سے باقاعدہ چڑھ کر واپس جانے لگے۔ کیوں؟ بھئی وہ اپنے دکھ کو دکھ نہیں کہہ رہا تو اس بات پر ناراض کیوں ہونا؟ نہیں، وہ اس کے لیے اس پر ناراض نہیں تھے، وہ اس لیے ناراض تھے کہ دکھ جتا کر ہمدردی دکھا کر جو ان کو ان کی انا کو سکھ ملنا تھا، اس سے وہ محروم ہو گئے تھے۔ مفت کی لذت جو انہیں ملنی تھی کہ ان سے بھی بڑا دکھی انہیں آج ہاتھ آیا تھا، وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ بڑی تیاری کر کے آئے تھے۔ تمہیں تو پتا ہے نا کہ جب لوگ کسی کی موت پر افسوس کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ تیاری کر کے جاتے ہیں کہ یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے، ریہرسلیں کر کے جاتے ہیں۔ اس بندے نے ان کی ساری تیاری غارت کر دی۔ کبھی غور کیا تم نے؟ کسی کے ساتھ تم ہمدردی جتانا چاہو اور وہ ہمدردی نہ لے تو تم ناراض ہو جاتے ہو، نفرت کرنے لگتے ہو اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تھوڑے سے تو وہ لمحے ہوتے ہیں کہ جب انہیں سکھی ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تمہاری دنیا کی حقیقت ہے۔ لوگ کسی کو دکھی دیکھ کر سکھی ہوتے ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا کسی کو بھی دکھی دیکھو تو تم ضرور دکھی ہوتے ہو، لیکن کبھی کسی کو سکھی دیکھ کر تم سکھی نہیں ہوتے۔
किसी कलीग की नौकरी छिन जाती है, वो बेरोजगार हो जाता है तो बड़े दुखी होते हो तुम। लेकिन उसी कलीग की जब तरक्की होती है और तुमसे आगे निकलता है, तब तुम क्यों सुखी नहीं होते? दुख हो कैसे सकता है, ये कभी सोचो ना। हाँ, तरक्की मिलने पर, तुमसे आगे निकल जाने पर अगर तुम सुखी हुए थे, खुश हुए थे, तो अब तुम्हारा हक भी बनता है कि उसकी नौकरी छीनने पर तुम दुखी हो, उदास हो, हमदर्दी जताओ। नहीं, दुख तुम बस दिखाने जाते हो, होते तो असल में तुम सुखी हो। तुम वो तरक्की नहीं पा सके थे, लेकिन उस तरक्की पाने वाले को नीचा दिखाने का मौका तो मिला, उससे हमदर्दी जताकर। याद रखना, सूफी वो नहीं जो दूसरे के दुख में हमदर्दियां जताता हो, सूफी वो है जो दूसरे के सुख में सुखी होता हो। ये टेस्ट है सूफी का और दुनियादार का, और ऐसे आदमी की हमदर्दी ही असल हमदर्दी है जिसने दूसरे के सुख में सुखी होना भी सीखा हो। वो जब तुम्हारा दुख बांटने आता है वो करता है असल हमदर्दी, लेकिन जो तुम्हारे सुख में तो हसद की आग में जल उठा मगर दुख में हमदर्दी जताने आ गया, उसकी हमदर्दी कचरा है, धोखा। वो अंदर से खुश है कि तुम आज उसके मुकाबले में ज्यादा दुखी हो। तुम्हें लोग कहते हैं कि दूसरे के दुख में दुखी हो, सूफी कहेगा दूसरे के सुख में सुखी हो, सुख सीखो, वो है तुम्हारी असल हालत। अपने सुख में तो सुखी हो ही, दूसरे के सुख में भी सुखी हो। सुख को बनाओ आदत, जैसे जैसे सुख आदत बन गया और भी बड़े सुख जिंदगी में आएंगे। सुख का, खुशी का कोई भी मौका कभी मत चूको। छोटी छोटी खुशियों पर खुश होना सीखो, बड़ी खुशियों का रास्ता बन जाएगा। एक माहिर नफ्सियात के पास एक शख्स काउंसलिंग के लिए गया, बड़ा परेशान, पसीने में शराबूर, हड़बड़ाया हुआ। साइकियाट्रिस्ट ने कहा, क्या हुआ बताओ तो सही। कहने लगा, रात में सोया हुआ था, मेरे पेट के ऊपर से चूहा गुजर गया। माहिर नफ्सियात ने कहा, चूहा ही गुजरा है, हाथी तो नहीं, इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? उसने कहा, परेशान होने की जरूरत है, चूहा गुजर गया है तो रास्ता तो बन ही गया ना, किसी दिन हाथी भी गुजर जाएगा। ये लतीफा है मगर इसमें राज बड़ा गहरा है। छोटी छोटी खुशियां सीखो, जियो तो सही, रास्ता तो बनाओ, हाथी जैसे सुख भी आएंगे। वो पागल ठीक कह रहा था, उसका मसला ओरिजिनल था, तुमने छोटे छोटे मसले दुख बनाए हैं। अब देखते हो कोई भी दुख तुम्हें छोटा नहीं लगता, हर दुख ही तुम्हारा बीपी शूट कर देता है, हर चूहा हाथी बन गया है। और तुम थोड़ा सा शऊर की सतह पर आओ तो देखोगे कि कोई भी लम्हा, कोई एक भी पल ऐसा नहीं कि जिसमें खुशी नहीं ढूंढी जा सकती। खुशी असल में इनलाइटनमेंट का डायरेक्ट रास्ता है। तुम लोगों के साथ उल्टा होता है, तुम जब दुखी होते हो तो जाते हो गुरु के पास कि जिंदगी का मतलब बताओ। जब कर्ज में डूबे होते हो, बीमारी में जकड़े होते हो, फिर जाते हो मस्जिद मंदिर। लेकिन ये नहीं समझते कि दुख में खुदा नजर ही नहीं आता, दुख में खुदा तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। दुख में खुदा को ढूंढना ऐसे है जैसे ऐसे किसी कमरे में दरवाजा ढूंढना जिसमें दरवाजा हो ही ना और गुप अंधेरा हो, और तुम ऐसे ही टटोल रहे हो कि कहीं दरवाजा मिल जाए। सुख में खुदा ढूंढने जाओ तो ऐसा है कि जैसे कमरे में बल्ब जल रहा है और वो सामने दरवाजा है, लेकिन तुम लोग सुख में उसको याद तक नहीं करते, ढूंढने का तो सवाल ही क्या। दुख में पहुंच जाते हो मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे, उस वक्त के जब तुम्हारा दुख खुदा से भी बड़ा होता है, जिससे तुम दुख का मदावा ढूंढने गए हो, तुम्हारा दुख उससे भी बड़ा हो जाता है। सुख में दरवाजा सामने हो, दुख में दरवाजा हमेशा बंद होता है, क्योंकि दुख में दूसरा, दी अदर, बड़ा ताकतवर हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। देखते हो जब दुखी होते हो तो दूसरे से भागते हो,
कमरे में बंद हो जाते हो, लेकिन जब सुखी होते हो तो बाहर भागते हो, लोगों से मिलते हो, नाचते हो, पार्टियां करते हो, क्योंकि दुख सुकड़न है जिसमें दूसरा नुमायां हो जाता है, सुख फैलाव है, वुसअत है जिसमें दूसरा मध्यम हो जाता है। तुम पूरी दुनिया को खुद में समो लेना चाहते हो। एक सूफी के पास एक शख्स पहुंचा और कहा, मुर्शिद, इनलाइटनमेंट चाहिए। सूफी ने पता है उसे क्या कहा? कोई जिक्र, कोई वजीफा नहीं दिया, किसी आस्थाने, किसी आश्रम का पता नहीं बताया, बल्कि कहा, खुश रहना सीख, खुश रहना सीख, सुखी होना इबादत बना, बेदारी, इनलाइटनमेंट तुम्हें मिल जाएगी। याद रखना, खुशी तुम्हारी बीइंग की हालत है, तुम्हारी असली हालत, जिसमें दूसरा कमजोर हो जाता है, जिसमें दूसरा फना हो जाता है। दुख अना की जरूरत है और रूह की बीमारी। कभी किसी दरख्त को तुमने दुखी देखा है? किसी बिल्ली को कभी डिप्रेस पाया है? किसी चूहे को कभी बीपी का मरीज देखा हो? तुम मगर दुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अना का तराशा दूसरा तुम्हारे दुख में बड़ा खुश होता है। पुराने जमानों की बात है, एक बादशाह था, बहुत मुतजस्सिस मिजाज था। बादशाह इब्ने बादशाह था। बचपन से शहजादगी देखी थी, सिर्फ सुख देखे थे। फिर एक दिन वो सब को छोड़ छाड़ कर चला गया, जोग ले लिया, महल छोड़कर आवारगी को चुन लिया, रेशम व किमखाब तर्क कर दिया और टाट का चोला पहन लिया। तुम लोगों ने कुछ बहुत ही गलत मफरूजे हैं जिनको पकड़ रखा है। तुम सोचते ये हो कि खुदा की तलाश में, अल्टीमेट रियलिटी की खोज में वो निकलता है जो दुखों का सताया हो। तुमने मजहब को गरीबों की एक्टिविटी मान लिया है, दुखियारों का सहारा मान रखा है। मजहब सहारा नहीं होता, मजहब तो सहारों का दुश्मन होता है। मजहब तो हर सहारा छीन कर तुम्हें सिर्फ तुम पर मुनहसर कर देता है, और दुखी का मजहब सच तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, सच से रोकने वाली दीवार है। मजहब तो सुखी इंसान की खोज है, जो अपने दुख लेकर मस्जिद, मंदिर, चर्च में बैठा है, दुआएं कर रहा है। वो खुदा को तो देख ही नहीं रहा, वो तो अपने मुद्दा को देख रहा है। अपनी तकलीफ की मसीहाई पर उसकी नजर है, मसीहा को तो वो देख ही नहीं पा रहा। वो इंसान जो 10 लाख का कर्ज चुकाने के लिए मस्जिद में बैठा खुदा से दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा कर्ज उतार या मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे, यहाँ तक ये भी कह रहा है कि जहन्नम से बचा, जन्नत का हकदार कर। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा कि वो कह क्या रहा है। वो देख ही नहीं पा रहा कि वो जिसके सामने बैठा है उसे अपने 10 लाख से छोटा समझ रहा है, अपनी सियत से छोटा समझ रहा है, अपनी जन्नत, अपनी जहन्नम का जरिया समझ रहा है। वो नादान है, वो आदती इबादत गुजार है। उसने बस सदियों की रिवायत की नक्काली में किसी तसव्वुराती खुदा को पूजना सीखा हुआ है, क्योंकि ये हो ही कैसे सकता है कि वो एक को मानता होता, जानता होता या ईमान रखता होता कि मेरी दुआ वो सुन रहा है, वो उस एक को देख रहा होता और दूसरे का ख्याल भी उसके जहन में आ जाता। नहीं, ये नामुमकिन है। कहते हैं एक सूफी था, बहुत ही तबाहाल, बहुत ही गरीब, एक झोंपड़ी में बूढ़ी माँ के साथ रहता था। शाम को जब माँ रूखी सूखी रोटी पकाती तो किसी दोस्त के घर दावत का कहकर बाहर निकल जाता, ताकि उस सूखी रोटी दाल से उसकी माँ का पेट तो कम से कम भर सके। उस सूफी का एक दोस्त था जो जानता था कि ये बुजुर्ग है, पहुंचा हुआ है। वो अपने दोस्त को कहता, तुम खुदा से मांगते क्यों नहीं हो? तुम्हें थोड़ी सी खुशहाली ही दे दे, इस भूख से, इस गुर्बत से निजात दे दे। सूफी दोस्त की जिद मिन्नत समाजत के हाथों मजबूर होकर मस्जिद चला जाता, लेकिन जब वापस लौटता और दोस्त पूछता, हाँ बोलो, मांगा? तो सूफी जवाब देता, यार गया तो मांगने ही था,
مگر جب اس کے سامنے پہنچا تو دوسرا کوئی رہ ہی نہ گیا۔ وہ دوسرا بچ ہی نہیں جاتا جو ضرورت مند لگتا ہے، وہ دوسرا رہ ہی نہیں جاتا جسے بھوک لگتی ہے، وہ دوسرا بچ ہی نہیں رہتا جو روز شام کا کھانا ماں کو کھلانے کے لیے اس سے جھوٹ بول کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یاد ہی نہیں رہتی وہ دوئی کی دنیا جس کے یہ سارے تقاضے ہیں۔ خدا وہی ہے جو انسان کو فنا کر دے۔ خدا ہوگا تو تم نہ ہوگے، اور تم ہوگے تو خدا نہ ہوگا۔ یہی تو المیہ ہے تمہاری عبادتوں کے ساتھ، یہی تو حادثہ ہوا ہے تمہاری دعاؤں کے ساتھ۔ دیکھتے ہو مسجدیں مندر بھرے ہوئے ہیں، گرجے گردوارے لوگوں سے ابل رہے ہیں، مگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کسی چہرے پر موجود آنکھوں سے خدا جھانک رہا ہے؟ تم نے بڑا سنا ہوگا خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر شرک معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ شرک دوسرا ہے، دوسرے کی موجودگی کا یقین ہی تو شرک ہے، کیونکہ لا موجود الا اللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بادشاہ جو ہر اس سکھ اس لذت کا آشنا تھا جسے تمہاری دنیا سکھ کی معراج کہتی ہے، وہ جنگل نکل گیا اور جوگی ہو گیا۔ جوگ، سنیاس، ترک دنیا، صوفی کا راستہ تو وہی چلتا ہے کہ جس نے سکھ کو جی لیا ہو، ورنہ جو دکھی ہے وہ تو اسی چکر میں ہی رہتا ہے کہ اسے سکھ مل جائے، کیونکہ سکھ ملتا ہے، اور جب سکھ مل کر بھی تمہیں بتاتا ہے کہ انا کی تشنگی نہیں بجھی، تو تبھی تو تم اصل دکھی ہوتے ہو۔ وہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کے پیچھے سارا دن مشقت کرتا ہے، اس کی مشقت تو بس کشٹ ہے، محنت ہے، دوڑ دھوپ ہے۔ دکھ سے تو وہ ٹکراتا ہے کہ جب وہ مال و دولت کما گیا، شہرت و طاقت دیکھ لی، عہدے اور رتبے چکھ لیے، اور سب کچھ کرنے کے بعد، سب کچھ پانے کے بعد، سب کچھ ملنے کے بعد بھی اس نے جانا کہ اندر تو خلا اب بھی موجود ہے۔ اب انسان ہوتا ہے دکھی، کیونکہ جب تک سروائیول کی دوڑ ہے تب تک ماورائے بقا کے مسائل ہی نہیں لگتے۔ انسانوں کی تاریخ پر غور تو کرو۔ انسان کروڑوں سالوں سے موجود ہے، مگر سارے مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 5-6 ہزار سال پہلے تمہیں کوئی مذہب نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے تو انسان سروائیول کی لڑائی ہی میں مصروف رہا، جنگل میں شیروں سے بچتا پھر رہا تھا، موسم کی تلخیاں تھیں تو اس سے بچنے کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں خانہ بدوش بنا پھر رہا تھا، غذا کے لیے، اناج کے لیے دانہ دانہ پرندوں کی طرح چگ رہا تھا، بچوں کے بڑا ہونے تک انہیں بچانے کی فکر میں بھاگ رہا تھا۔ پھر جب یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے، انسان نے گھر بنا لیا، اس نے فصلیں اگانا سیکھ لی، اس نے اناج کو سٹور کرنا سیکھ لیا، تو اب وہ اس قابل ہوا کہ دوسری سٹیج پر پہنچ سکے۔ اب اس نے سروائیول کے آگے سوچا اور سوال اٹھایا، میں کون ہوں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا خالق کون ہے؟ سکھ کیا ہے؟ آشتی کیا ہے؟ پہلے تو وہ سروائیول کی جنگ میں مصروف تھا، کشٹ کے دور سے گزر رہا تھا، وہ دور اختتام پذیر ہوا تو اب اس کے سامنے اصلی دکھ آیا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب آرگنائزڈ ریلیجنز کا، منظم مذاہب کا جنم ہوا۔ خدا کیا ہے؟ ریئلٹی کیا ہے؟ یہ سوال اس انسان کے ذہن میں آتے ہی نہیں کہ جو شام کو اپنی اور بچوں کی روزی روٹی پوری کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ سوال تو اس کے ہیں جس نے انا کے، جسم کے، ذہن کے سکھ حاصل کر لیے، بقا کے تقاضے پورے کر لیے، مگر اب بھی تشنگی اس کے سامنے کھڑی ہے، دکھ اس کے سامنے کھڑا ہے، بے چینی سامنے کھڑی ہے۔ ابھی تو اس کے سامنے اپنے ہونے کا سوال آیا تھا۔ یاد رکھنا، جسے تم روح کی بیداری کہتے ہو، انلائٹنمنٹ نام دیتے ہو، اس تک پہنچنے کا راستہ دکھ نہیں سکھ ہے، کشٹ نہیں راحت ہے۔ تم نے مگر الٹی تدبیریں ہی ہمیشہ کی ہیں۔ تم خدا کو پکارتے ہو اس وقت کہ جب بہت دکھی ہوتے ہو، مگر دکھی خدا کو پکار ہی کیسے سکتا ہے؟ دکھی جب خدا کو پکارتا ہے تو اس کا دکھ خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے۔
اس کا دوسرا ایک سے بڑا ہوتا ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ دکھ میں دعا نکلتی ہی نہیں، دکھ میں خدا نظر ہی نہیں آتا، بس دوسرا نظر آتا ہے۔ مادے کی دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ انا کے سارے دکھ مادی دنیا سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ دکھ میں خدا کی کھوج ایسے ہی ہے جیسے کوئی بند کمرہ ہو جس کا دروازہ ہی نہ ہو، اور اندھیرا گھنا ہو، اور انسان دیواریں ٹٹول ٹٹول کر باہر نکلنے کا دروازہ ڈھونڈ رہا ہو۔ دکھ میں دروازہ بند ہوتا ہے، کمرہ اندھیر ہوتا ہے، تم سکڑ جاتے ہو، جبکہ سکھ میں دروازہ سامنے ہوتا ہے، کمرہ روشن ہوتا ہے، مگر تم نے سکھ میں خدا کو پکارنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ جس نے آج تک خدا کو پایا ہے ہمیشہ سکھ میں پایا ہے۔ تو وہ بادشاہ جس نے ساری زندگی سکھ دیکھے تھے، عیش دیکھے تھے، وہ خدا کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل گیا۔ وہ جو جان گیا کہ انا وہ نہیں ہے، وہ جو جان گیا کہ جسمانی ساخت اور نفسیاتی ڈھانچہ وہ نہیں بلکہ وہ اس سے ماورا بھی کچھ ہے، پھر وہ چاہے دنیا کی جس بھی عیش و عشرت میں ہو، جس بھی محل کا مکین ہو، پھر وہ بدھا کی طرح، ابراہیم بن ادھم کی طرح بھاگ جاتا ہے اس دنیا سے جسے قرآن کہتا ہے متاع الغرور، ایک سراب۔ یہ تمہاری دنیا ایک ڈیلیوژن، ایک سراب ہے۔ بس کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑو تو وہ چیز اور آگے نظر آتی ہے، جیسے صحرا میں ریت پانی نظر آتی ہے، مگر وہاں پہنچو تو پانی پھر آگے چلا جاتا ہے۔ تم اپنی اب تک گزری زندگی کو دیکھو تو ذرا۔ 10 سال کے تھے تو کھیل کود واحد منزل تھی، جو جوانی کی سرحد میں پہنچ کر سراب بن گئی۔ اب راحت محبوب یا محبوبہ میں نظر آنے لگی۔ ادھیڑ عمر ہوئے تو راحت نوکری اور دولت میں ملنے لگی، بوڑھے ہوئے تو راحت جنت میں نظر آنے لگی۔ سراب اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں ہو وہاں وہ اصل میں نہ ہو، بس دھوکہ ہو اس کے وہاں ہونے کا۔ خیر، وہ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر جنگل نکل آیا۔ ایک دن چلا آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک ہیرا پڑا ہے۔ بے اختیار اسے اٹھانے کے لیے جھکا، مگر پھر رک گیا اور خود پر ہنس دیا۔ انا کو اس کی عیاری کی داد دینے لگا کہ ایسے ہزاروں ہیرے چھوڑ کر آیا ہوں، مگر یہ انا اب بھی فریب دینے کو بے چین ہے۔ انا کا فریب ایسا ہی ہوتا ہے۔ انا کے جو ذہن کا لازوال شاہکار ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے بڑے چال باز ہیں۔ یہ جسے مذہب میں شیطان کہا جاتا ہے، وہ یہی انا ہے اور کچھ نہیں۔